ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کی نماز جنازہ کی، کیونکہ نماز جنازہ کے موقع پر جس طرح کے مناظر سامنے آئے ہیں اس سے لگ رہا ہے کہ عراق سے لے کر ایران تک لوگوں میں غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ بڑی تعداد میں لوگ امریکی حملے کی مذمت کر رہے ہیں اور بدلہ لینے کے عزم کا اظہار کر رہے ہیں۔ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر ہیں۔ جنرل قاسم سلیمانی کی نماز جنازہ عراق میں ادا کی گئی اور پھر وہاں سے ان کی میت ایران لائی گئی، جہاں دارالحکومت تہران میں جنرل قاسم سلیمانی کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ عراق میں بھی بڑی تعداد میں لوگوں نے نماز جنازہ میں شرکت کی، جبکہ ایران میں بھی لاکھوں لوگ نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔ نماز جنازہ میں فلسطینی جماعت حماس کے سربراہ بھی موجود تھے اور خود ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے جنرل قاسم سلیمانی کی نماز جنازہ کی امامت کی۔ نماز جنازہ پڑھاتے ہوئے آیت اللہ خامنائی آبدیدہ بھی ہوئے۔ جنرل قاسم سلیمانی کی نماز جنازہ کے بعد امریکہ کے اس دعوے کی بھی نفی ہوئی کہ جنرل قاسم سلیمانی سے ایران میں بڑی تعداد میں لوگ نفرت کرتے تھے۔ جنرل قاسم سلیمانی کو مارنے کے بعد امریکی صدر نے ٹویٹر پر بیان جاری کیا تھا کہ جنرل سلیمانی بالواسطہ یا بلا واسطہ لاکھوں لوگوں کے قتل کا ذمہ دار ہے اور ایران میں حالیہ مظاہرین کے قتل کا ذمہ دار بھی وہی ہے۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ جنرل قاسم سلیمانی سے ایران کے اندر لوگ خوفزدہ تھے اور اس سے نفرت کرتے تھے۔ وہ بالکل اس کی ہلاکت پر اتنے غمزدہ نہیں ہیں جتنا ایرانی لیڈرز دنیا کو یقین دلا رہے ہیں۔ یہ بات ڈونلڈ ٹرمپ نے کی تھی اور کل سے لے کر آج تک جہاں جہاں ان کا جنازہ ایران میں گیا، بڑی تعداد میں ایران میں لوگ جنرل قاسم سلیمانی کی نماز جنازہ میں شریک ہوئے، جس سے یہ پیغام گیا کہ ایران میں وہ بہت مقبول تھے۔ امریکہ جو بظاہر ایران میں نظام حکومت کی تبدیلی چاہتا تھا، ایران کا ایک الگ نظام حکومت ہے۔ آیت اللہ خامنائی بہت زیادہ اختیار رکھتے ہیں، منتخب حکومت کے اوپر بہت زیادہ اختیار رکھتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح طور پر کبھی نہیں کہا، مگر امریکی میڈیا میں بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ رجیم کی تبدیلی چاہتے ہیں، نظام حکومت کی ایران میں تبدیلی چاہتے ہیں، پابندیاں لگا کر ایران کی معیشت کو مزید کمزور کرنا چاہتا تھا، جس کے نتیجے میں اندرونی دباؤ بڑھے اور لوگ حکومت کے خلاف سڑکوں پر نکلیں اور نظام کی تبدیلی کی باتیں کریں، اور ایسا ہوا بھی۔ ایران میں مظاہرے ہوئے بھی، بڑی تعداد میں لوگ سڑکوں پر نکلے بھی، حکومت کے خلاف دباؤ بڑھا، مگر امریکہ کے حالیہ اقدام نے ایرانی حکومت کو مزید مضبوط کر دیا ہے۔ اب سے چند ہفتوں پہلے تک ایرانی حکومت پر شدید دباؤ تھا۔ اس حملے سے پہلے تک ایرانی حکومت پر ایران کے اندر شدید دباؤ تھا۔ ایرانی نظام حکومت کے خلاف باقاعدہ مظاہرے ہو رہے تھے، کیونکہ گزشتہ کچھ عرصے سے ایرانی حکومت مظاہروں کا اس لیے سامنا کر رہی تھی اور ملک کے اندر اس میں کے خلاف آوازیں اٹھ رہی تھی۔ نومبر کے مہینے سے ایرانی حکومت کے خلاف احتجاج ہو رہے تھے۔ نومبر 2019 میں ایران میں تیل کی قیمتوں میں 50% اضافے کی وجہ سے بڑی تعداد میں مظاہرے ہوئے، حکومت کے خلاف نعرے لگے، بے روزگاری کے خلاف لوگ سڑکوں پر نکلے، مہنگائی کے خلاف ایران میں لوگ سڑکوں پر نکلے، دہائیوں سے قائم نظام حکومت کو مستعفی ہونے کے لیے عوام نے کہا۔ مظاہرے کی شدت اتنی تھی کہ ایرانی فورسز کو فائرنگ کر کے جواب دینا پڑا، کئی مظاہرین مارے گئے۔ امریکہ نے ان مظاہرین کی حمایت کی۔ برطانوی خبر رسائی ادارے رائٹرز نے مرنے والوں کی تعداد ایرانی وزارت داخلہ کے ذرائع سے 1500 کے قریب بتائی تھی۔ ایران کے اندر مظاہرین کی مارے جانے کی تعداد 1500 کے قریب بتائی تھی، جبکہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ہلاکتوں کی تعداد 304، جبکہ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے 1000 سے زائد ہلاکتوں کا اندازہ لگایا تھا۔ ایران کے اس عدم استحکام کو نیو یارک ٹائمز نے گزشتہ 40 سالوں کا سب سے سنگین عدم استحکام قرار دیا، لیکن اب خود امریکی میڈیا کے مطابق قاسم سلیمانی کے مارے جانے کے بعد ایرانی حکومت کو ملک کے اندر دوبارہ عوامی پذیرائی ملنے لگی ہے اور بڑی تعداد میں جنرل قاسم سلیمانی کی نماز جنازہ میں لوگوں کا شریک ہونا ایرانی حکومت کو مضبوط کرنے کے مترادف ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ اب یہ معاملہ صرف ایران اور امریکہ تک محدود نہیں رہا ہے، عراق بھی اس تنازع میں شامل ہو گیا ہے۔ امریکہ اور ایران تو آمنے سامنے تھے ہی، اب عراق اور امریکہ بھی آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ عراق نے امریکہ کو پیغام دے دیا ہے کہ اب غیر ملکی فوجیوں کو عراقی سرزمین سے نکلنے کا وقت آ گیا ہے، جبکہ امریکی صدر نے ایسے کسی بھی اقدام پر عراق پر ایران سے بھی زیادہ سخت پابندیوں کی دھمکی دے دی ہے۔ گزشتہ روز عراقی پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر غیر ملکی فوجیوں کو عراق سے واپس بھیجنے کے لیے قرارداد منظور کی، جس میں مطالبہ کیا گیا کہ داعش کے خلاف آپریشن کی کامیابی کے بعد حکومت عالمی اتحاد سے داعش کے خلاف مدد کی درخواست واپس لے لے اور تمام غیر ملکی فوجیوں کو واپس بھیجے، ساتھ ہی انہیں عراقی سرزمین اور اس کی فضائی حدود کو بھی استعمال کرنے کی اجازت نہ دے، اور اقوام متحدہ میں امریکہ کے خلاف عراق کی خود مختاری اور سالمیت کی خلاف ورزی کرنے پر شکایت درج کرے، جس پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے رد عمل دیتے ہوئے کہا
کہ اگر عراق امریکی فوجیوں کو نکلنے کا کہتا ہے اور یہ بات دوستانہ بنیادوں پر نہیں ہوتی تو ہم ان پر ایسی پابندیاں لگائیں گے جو انہوں نے کبھی دیکھی نہیں ہوں گی۔ ایسی پابندیاں لگائی جائیں گی جس سے ایران پر لگنے والی پابندیاں بھی عراقیوں کو کمزور نظر آئیں گی۔ یعنی امریکہ نے عراق کو ایران کی حمایت کرنے پر وارننگ جاری کر دی ہے، جبکہ عراقی وزیر اعظم نے گزشتہ روز ایک بیان جاری کر کے سب کو حیران کر دیا۔ عراقی وزیر اعظم عادل ابو مہدی نے بیان جاری کیا کہ جس دن جنرل قاسم سلیمانی پر حملہ کیا گیا اسی دن ان کی جنرل قاسم سلیمانی سے ملاقات طے تھی۔ عراقی وزیر اعظم نے اپنے بیان میں کہا کہ جنرل قاسم سلیمانی کو اس لیے مارا گیا کیونکہ وہ ایک سعودی پیغام پر ایران کا رد عمل پہنچانے والے تھے، اور وہ سعودی پیغام ہم نے عراق اور خطے میں ایک بڑی پیش رفت پر پہنچنے کے لیے ایران کو پہنچایا تھا۔ عراقی وزیر اعظم کے اس بیان نے امریکی حملے کو مزید متنازع بنا دیا ہے کہ عراق کی طرف سے سعودی عرب کا ایک پیغام پہنچایا گیا اور ایران کا جواب لے کر جنرل قاسم سلیمانی آ رہے تھے جب امریکہ نے انہیں مار دیا۔ ایران مسلسل کھل کر امریکہ کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ وہ اب جواب دے گا۔ آیت اللہ خامنائی کے فوجی مشیر میجر جنرل حسین نے CNN سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ایران جوابی کارروائی کرے گا اور امریکہ کے ملٹری مقامات پر کرے گا۔